دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبغی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ رب العالمین پھر سے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ دنیا میں ہم کیا کیے۔ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بدلہ ہم کو سیدھے ہاتھ میں جنت کی شکل میں ملے گا، اور بد کام میں جو ملوث ہے ان لوگوں کا انجام جو ہے نا جہنم ہے، اور ان کو ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی، تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو پھر سے جو ہے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں یا برائیوں سے بچتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے توفیق سے۔ ہمارا یہ گمان اور ہماری یہ سوچ کہ جو ہے ہمارے کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا جو ہے میں اجتماع کو گیا ہوں، میں اجتماع کو سننے کے لیے، بیان کو سننے کے لیے آئی ہوں، یا ہماری یہ سوچ کہ جو ہے میرے سے یہ ہو رہا، یہ غفلت ہے۔ یہ ہماری یہ سوچ جو ہے یہ غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سے ہو رہا ہے، ہمارے سے کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ دنیا میں ایسے کہنے والے کئی آئے، ہم نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا بھائی جی، کئی ایسے ہے ارے میرے سے چلتا سب، جو بھی ہے تو میں نہیں تو کیسا، تمہارے رہنے نہ رہنے سے دنیا کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے سے بڑے بڑے مالدار، ہمارے سے بڑے بڑے عہدہ رکھنے والے، ہمارے سے بڑے بڑے پوزیشن میں رہنے والے سب آئے، سب چلے گئے۔ ان کے گھر والے چند دن ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی بھلا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے، تو یہ حقیقت کو ہم سب جان لیں انشاءاللہ، اور اس چیز کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں بہترین خوبصورت، یہ سب فنا ہے، ختم ہے، اور صرف
ہمارے جو نیک اعمال ہے اور ہمارے جو بد اعمال ہے یہ ہمارے ساتھ خبر میں آنے والے ہیں. اور ہم جو ہے بے شک نوکری کرے, بزنس کرے, جی حلال طریقے سے کمائے. اگر ہم نہیں کمائیں گے, پیسہ جمع نہیں کریں گے تو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں گے؟ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ جو ہے تجارت مت کریے. اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے کہ تم جو ہے نا جاب مت کرو. اسلامی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ تم پیسہ مت کماؤ, لیکن حلال طریقے سے. جی یہ شرط ہے کہ حلال طریقے سے. اور جب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے, مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں اسلام سے, قرآن و حدیث سے جو ہے نا محبوب نہیں ہونا. اگر اسلام ہم کو محبوب ہے اور یہ چیزیں ہم کو جو ہے نا اتنی محبوب نہیں ہے جتنا ہم اسلام کو چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم مومنوں کی صف میں, مومنوں کی صف میں, مسلمانوں کی صف میں. اگر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, مال کو ترجیح دیتے ہیں, جی پیسے کو ترجیح دیتے ہیں, عہدے کو ترجیح دیتے ہیں, پوزیشن کو ترجیح دیتے ہیں, اور اپنے حسن جمال کو ترجیح دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے, اور اسلام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, قرآن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھریں کھائے لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچائے. جی تو یہ ہماری جو زندگی ہے اس کے مطابق جو ہم زندگی گزارنا, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو ہم جو ہے نا اہمیت دیتے ہیں, تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم مومن نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے طرح, اگر فرض کر لے ہمارے طرح اگر صحابہ کرام ہوتے تو کیا ہم اسلام کو اس طریقے سے بیٹھ کر سمجھ سکتے؟ کیا اسلام ہمارے تک اتنی آسانی سے پہنچتا؟ نہیں. بھائیوں جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بہنیں وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو صحیح راستے پر رکھا. صحیح راستے پر جو رکھا ہے اللہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں مل جائے کچھ, ملے نہ ملے, لیکن اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت نواز دیا, بس انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کے لیے کیا کریں, اسلام کے لیے ہم کیا کریں, دین کے لیے ہم کیا کریں. کیا کریں بھائی دین کے لیے؟ بیان کو آئے. کیا کرے بھائی دین کے لیے؟ فجر کی نماز پڑھے. کیا کرے بھائی دین کے لیے؟ اب کچھ اور باقی ہے میرے خیال سے, یہ دو کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا. مسجد کو جاتے ہیں. تو بہرحال اس صف میں, اس فہرست میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو اسلام کے لیے ہم اپنے جان کو, مال کو اور ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں انشاءاللہ, ہر چیز کو. پچھلے ہفتے جو میں بیان میں کہا کہ جب تک ہم مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک کہ جو محبوب چیز ہم کو ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں ہم خرچ نہ کر دے, اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے. تو آج کے سیشن میں بھی ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی کیسی کیسی قربانیاں تھیں. ہم خالی فجر کی نماز کو اڑتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی بہت بڑا ہم تیر مار لیے, کچھ بیان میں آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام کے لیے بہت بڑا کام کر دیے. لیکن صحابہ جو تھے ان کے عمل کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. ہم آپ سے راضی ہیں صحابہ کرام. اللہ اکبر. اور اللہ کے فیصلے پر صحابہ کرام بھی راضی تھے. اصل جو وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے, قرآن و حدیث کا جو فیصلہ ہے, اس فیصلے پر صحابہ کرام راضی تھے. ان کو یہ نہیں پڑتی کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے کے لیے بول رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بول رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنگ میں جا کر لڑنے کے لیے بول رہے, ہماری جان ہم کو محبوب ہے, ہماری جان ہم کو جو ہے نا عزیز ہے, یہ نہیں بولے. فرمائے میں جاؤں گا پہلے. اس صحابی کا واقعہ سنیں جس کے اندر رافع رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے, عمر میں تھوڑا کم ہے وہ, لیکن ان کا اسلام کو سمجھنا اور اسلام کے تعلق سے ان کا جو جذبہ ہے,
جب اعلان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تمہارے لیے وقت ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کی راہ میں جاؤ. اب اللہ کی راہ میں جو ہے نا جہاد کرنا ہے. تو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا قد میں تھوڑا پست تھے تھوڑا سا، اور ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کا جو جذبہ تھا اور وہ اسلام کو اس طریقے سمجھ چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے نا اپنے پیروں کو اس طریقے سے اٹھا اٹھا کر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بڑا ہوں. اللہ اکبر، جی میں بھی بڑا ہوں اللہ کے نبی، دیکھیے میرا بھی خط دیکھیے، میں بھی اونچا ہوں. جی اللہ، یہ جذبہ کہاں ہے جی؟ آج ہمارے نوجوانوں میں جذبہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہم کو جنت نصیب کرے، اللہ ہم کو دنیا میں یہ نعمت دے، وہ نعمت دے، یہ دے، وہ دے. اللہ کے قانون کے مطابق کیا ہم ہماری زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک بار ہم سوچ کر دیکھیں انشاءاللہ. ایک بار ہم ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. سننے والے، کہنے والے سب اس کے محتاج ہیں. کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے. تو ہم ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا ہم اس چیز کے مستحق ہیں کہ ہم جو ہے کمبل اوڑھ کر سو جاتے ہیں، یا فین کو بڑھا کر، اب گرمی کا موسم آنے والا ہے، اے سی کو بڑھا کر ہم سو جاتے ہیں، مسجد کو جا نہیں سکتے ہم کو جو ہے نا ہماری نیند اتنی پیاری ہے، ہم کو ہماری جان اتنی پیاری ہے، اور ہم کو جو ہے نا دنیا کی تمام چیزیں، عیش و عشرت، یہ تمام چیزیں ہم کو اتنا محبوب ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے. ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. اللہ اکبر، نہیں ہو سکتا ایسے. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ہماری امیدیں بلند ہیں، ہماری امیدیں جو ہے نا جنت کی ہے، جنت کی ہماری امیدیں ہیں، لیکن ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو ہے. ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے اسکول میں، کالج میں، وہ چاہتا ہے کہ میں ڈسٹنکشن میں پاس ہوں، لیکن اسکول کو ہی نہیں آتا. وہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا میرے کو اسکول فرسٹ آ جائے، میرے کو اسٹیٹ فرسٹ آ جائے، لیکن جو ہے نا اسکول کو ہی نہیں آتا، کالج کو نہیں آتا، پڑھتا نہیں، کلاس اٹینڈ نہیں کرتا. اب اس کو کیا امید کر سکتے کہ اس کو اسٹیٹ فرسٹ آنے والا ہے؟ امید کر سکتے ہیں کیا؟ دیر از نو چانس. تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایک بار ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. انشاءاللہ دیکھ لیں. آج وقت ہے، کل وقت بھی نہیں ہے، مہلت بھی نہیں ہے. آج مہلت ہے. ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ گھر میں جو ہر ایک کے جیب میں ہے، میرے پاس بھی ہے، یہ جو مل گیا، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی، ہم سب کی. یہ جو مل گیا، وہ پرانے زمانے کی ٹی وی اچھی تھی شاید، اس سے تو نہیں. پرانے زمانے میں جو تھی ٹی وی وہ اچھی تھی. آج بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڈھے جو لوگ ہیں انہوں بولتے یہ ٹی وی ہے نا تمہارے جیب میں، بولتے ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ بھائی یہ فون ہے، اس کے کیا کیا جو ہے نا فنکشنز ان کو نہیں معلوم. بیچارے بھولے بالے، وہ اچھے ہیں بھائی ہمارے سے نہیں، وہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں ہمارے سے، وہ بھولے بھالے. لیکن یہ جو آیا پورے گھر کو تباہ کر دیا، پورے سوسائٹی کو تباہ کر دیا، پورے شہر کو تباہ کر دیا، پورے ملک کو تباہ کر دیا، پوری دنیا کو تباہ کر دیا یہ فون. اور اس کے پیچھے ہم پوری دنیا لگائے جا رہے ہیں، بس اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. بچے کو آپ کچھ بھی نہ کو دو، اس کو کھانے کے لیے کھانا بھی نہ کو دو، خالی فون دے دو بس. اماں کی ضرورت نہیں ہے، آج فون کی ضرورت ہے. چھوٹے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، 2.5 سال کے بچے کو، 1.5 سال کے بچے کو بھی فون کی ضرورت ہے بس. ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اللہ ہم کو جنت میں ڈالے، جہنم سے بچا لے. اب دیکھیں اس کے کئی فائدے بھی ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی یہ برا ہے، استعمال کرنے پہ ہوتا. کیمرہ کے برا ہے، کیمرہ برا نہیں ہے، استعمال کرنے پہ ہے. ٹی وی برا نہیں، استعمال کرنے پہ ہے. مائک برا نہیں، استعمال کرنے پہ ہے. تو اسی طریقے سے ہم جو زندگیاں جو گزار رہے ہیں، کیا اللہ کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں؟ ہم ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں انشاءاللہ. آج وقت ہے، کل مہلت نہیں ہے. آج مہلت بھی ہے، وقت بھی ہے. پیپر آؤٹ ہے، کتنے مارکس کا ہے وہ بھی معلوم ہے، کوسچنز کیا ہے سب معلوم ہے. یہاں پورے لکھ لیں گے انشاءاللہ، یہ ہاتھ میں نام اعمال ملیں گا انشاءاللہ. نہیں تو نہیں ملنے والا ہے، یہ تو نہیں.
دین ہم سیکھے ہی نہیں نا جی. دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس اس ٹائم نہیں ہے. دین کے تعلق سے ہمارے دل میں کیا ہے؟ نفرت ہے. یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو بھائی اور ہمارے بہنیں، ان کے تعلق سے نہیں بول رہا ہوں میں. ہمارے گھروں کا ہم خود پرکھ کے دیکھ لیں کہ ہمارے سگے بھائی ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اور ایسے جو پڑوسی اور ایسے ہمارے خاندان والے یا ہمارے گھر کے اندر خود آپ دیکھیں کہ کتنے دیندار ہیں، کتنے بے دین ہیں. کوئی پیر تو کوئی میر پہ ہے. وہ ایک ہی گھر کے اندر ماشاءاللہ بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی یا کوئی سا بھی ایک جو ہے دیندار رہتا، اور ایک جو ہے نا ایسا نکلے ہوا ایسی نکلی ہوئی رہتی کہ بھئی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ تو کیسے ہوگا؟ اس کے تعلق سے ہم خود فکر کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ فرمائے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل گھر والوں کو، اس کے اندر سب شامل ہے. گھر والے بھی ہے، سوسائٹی والے بھی ہے، خاندان والے بھی ہے، بستی والے بھی ہے، ملک والے بھی ہے، دنیا والے بھی ہے. سب اس کے اندر شامل ہے. ہم ایک جنت میں نہیں جانا، ہم ایک جو ہے نا جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا. ہم خود بھی کوشش کرنا جہنم سے بچ جائے، جنت میں جائے، اور سب کو جو ہے نا جہنم سے بچا کر جنت میں لے کے جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو سیکھنے والے تھے صحابہ کرام، اسلام کو چاہنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اگر صحابہ کرام کے درمیان بول دیتے تو صحابہ کرام عمل کرنے کے جذبے سے سوالات پوچھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ ایسی سی بات ہے، لیکن کیا وہ چیز ایسا ہے کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث کل میں ریفر کر رہا تھا پرسوں، تو اس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں غالباً 2 حدیثیں ہیں ریلیٹڈ، تو ایک رکعت کچھ بڑھ کے پڑھا دیتے ہیں، اور صحابہ کرام اب اس کے تعلق سے ان کو سوال کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمازوں میں کچھ تبدیلی کیا ہے؟ کچھ تبدیلی کیا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بات نہیں ہے، نمازوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینجز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز دیکھیے. آج اگر مسجد کے اندر کوئی امام صاحب کچھ غلطی کر دیے، مؤذن صاحب کچھ غلطی کر دیے، جمعے میں ایک بار آنے والا اٹھ کے ٹھہر کے ان کی غلطی ایسا بتاتا، ارے اب مول صاحب جو نا پورا پریشان ہو جانا، شرمندہ ہو جانا. لوگوں کا جو بیہیویئر ہے علماء کے ساتھ، یا جو ہے نا مسجد میں خدمت دینے والے، خدمات کو انجام دینے والے مؤذن اور امام کے ساتھ، کہ ان کے گھر کے نوکر ہے. تیرے سگے بیٹے کے ساتھ تو ایسا نہیں بات کرتا، گھر میں تو ڈرتا بیٹے سے، ایسا بول دے تو کیا بولتا ہے کیا ہے کہ بیٹا، بھائی سے کچھ بول دیے تو کیا بولتا ہے کیا ہے کہ بول کے. لیکن مسجد کے امام صاحب اس کو جو ہے نا کرائے کے ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والوں کے برابر. ذرا مؤذن صاحب سے کچھ غلطی ہو گئی، امام صاحب سے کچھ غلطی ہو گئی تو ایسے. تو بہرحال یہ ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ ہے دنیا کے اندر، ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا طریقہ صحابہ کرام کا بہت عمدہ تھا، بہت اعلیٰ تھا، ہمارے جیسے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکعتیں تھیں اس کے اندر 1 رکعت کا اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جھٹ سے پھر سجدے سہو کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں بھی بشر ہوں تمہارے طرح، میں بھی تمہارے طرح بشر ہوں، تو لہٰذا مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں خود فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں. تو آج مسلمان کئی ایسے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرنے کے لیے، وہ ایک انسان ہے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے. تو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، وہ لوگ دین کو سیکھنے کا اور جو ہے نا سمجھنے کا ان کے اندر جذبہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ اور اسلام کو سمجھیں، اور لوگوں کو جو ہے نا اسلام ہم سمجھائے اور صحیح کیا ہے معلوم کرے. لیکن آج ہم کیا ہے، ہمارا الگ ہی سچویشن ہے. نماز کچھ نہیں جاتے، اب وہ کتنی نمازیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے، کیا ہے، اللہ عالم. تو دین کا جو جذبہ تھا صحابہ کرام سے ہم سمجھے. آخر کار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کیا غرض پڑی تھی، حبشی غلام تھے، وہ چاہے تو جو ہے
اسلام کو چھوڑ دیتے اور ان کو ایک ملک کا بادشاہ بنا دے سکتے تھے اس وقت میں. اگر وہ انکار کر دیتے اللہ کا, اگر انکار کر دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ان کو ایک ملک کی بادشاہیت دینے کے لیے تیار تھے اس وقت کے لوگ. لیکن انہوں نے ایسی تپتی ہوئی گرمی کے اندر ایسے گرم گرم ریت کے اوپر لیٹنا پسند کیا اور گرم گرم پتھروں کو اپنے سینوں میں رکھنا گوارا کیا, لیکن عہد کا نعرہ نہیں چھوڑے. ایک اللہ کی عبادت, اس کے سوا کسی اور کی نہیں. کیا ہمارے پاس وہ دین کا جذبہ ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ دین کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ ہے صحابہ کرام میں, کیا وہ ہمارے پاس آج ہے؟ غور کر کے دیکھیں, انشاءاللہ غور کر کے دیکھیں. یہ بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, سب کے لیے عبرت ہے, سب کے لیے ہے کہ صحابہ کرام کی ایسی سی قربانیاں تھی جس کے وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اگر تم ان کے راستے پر چلو گے فقد اہتدوا, تم صحیح راستے پر ہو, ہدایت پر ہو, صحیح راستے پر ہو تم. اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ اگر اپنا لیتے ہو, تم جو ہے نا صحیح راستے پر ہو. اللہ اکبر. ہمارے پاس کہاں ہے جی وہ جذبہ؟ آج دین کا جذبہ ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے یہ درجہ, یہ مقام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے پیروں کی آہٹ کو سنتے ہیں, قدموں کی آواز کو سن رہے ہیں. کس کی آواز ہے؟ بلال کی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, ان سے آگے بلال کی آواز ہے قدموں کی. اللہ اکبر. کیا جذبہ ہے جی, کیا دین کی قربانیاں ایسے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ جو اول مؤذن, پہلے مؤذن اسلام کے, کعبے کی چھت پر ٹھہرا دیتے ہیں, بلاؤ اللہ کی طرف لوگوں کو, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر کا نعرہ دے دو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. کس وجہ سے کہا گیا تم کعبے کی چھت پر ٹھہر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ؟ بلال کے ایمان کی وجہ سے. بلال رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا, وہ تھے حبشی غلام, وہ تھے کالے کلوٹے, وہ تھے ایک دم بدو, اور وہ تھے ایک دم دیکھنے میں کوئی چاہتا نہیں ان کو دیکھنے کے لیے, لیکن ان کا ایمان ایسا اعلیٰ تھا اور ان کا جذبہ اسلام کے تعلق سے اتنا تھا, ان کو سیدنا بلال کہا گیا. امام ہے جی, وہ امام ہے, رہبر ہے. یہ جذبہ, دین کا جذبہ. اور جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے, بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب صدا دیتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتے اور پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے. اللہ اکبر. دیکھیے محبت, چاہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو انسیت ہے, جو تعلق ہے صحابہ کرام کا, وہ اسی طریقے کی محبت اور تعلق آج دینداروں کے ساتھ ہماری ہونا چاہیے. دین کو سمجھنے والے, دین پر عمل کرنے والوں کی آج دنیا میں حیثیت نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے داڑھی رکھ کے کرتا پاجامہ رہے, ان کو کیا معلوم یہ دنیا کیا ہے نہیں ایسا. اللہ کے محبوب یہ بندے ہیں جو دین پر چلتے ہیں, انہی کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت ہے, انہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو, تمہارے خاندان کو کھلا رہا ہے. وہ برکت ہے الحمدللہ, اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ. کبھی ہمارے بچوں کو, اولاد کو نہ روکے اگر وہ نمازی ہے, کبھی ہمارے اولاد کو, ہمارے بچوں کو نہ روکے اگر وہ داڑھی رکھتے ہیں. ان کو روکنے والے ہمارے ماں باپ پہلے. بڈھا ہو گیا کیا داڑھی رکھ رہا ہے؟ نہیں ہے بولنے والے ہے. ابھی کہیں کوئی رکھ رہا بابا داڑھی, شادی نہیں ہوئی, شادی کے بعد رکھ, شادی کے بعد رکھنا نہیں رکھنا, جب تک انہیں رہنا نا. اللہ عالم دنیا میں کئی ایسے واقعات ہے, انسان کی موت کب آنے والی ہے کیا ہے اس کو نہیں معلوم, کہ تیاری ہم کو کرنا ہے, تیاری. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا گیا تو کہا کہ بھائی اس حبشی غلام کو, اس حبشی کو لے کے آئے تم خرید کے, ذرا اٹے کٹے نوجوان کو لے کے آتے, ایسے غلام کو جو کچھ کام کر سکے.
ویسے غلام کو خرید کے لے کے آتے تو اچھا تھا، لیکن جو غلام کو خریدا گیا ہے بلال رضی اللہ عنہ کس وجہ سے؟ ان کے ایمان کو دیکھ کر خریدا گیا۔ اللہ اکبر، اتنے دینار اور درہم دے دیے گئے اور دے کر جو ہے نا ان کو آزاد کر دیا گیا، ان کے اندر ایمان ہے، آزاد کر دیا گیا۔ اور وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اذان دیتے کعبے پر ٹھہر کر، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لفظ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ کا، جب نام لیتے، جب پلٹ کے دیکھے بلال رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ جو ہے 3 مرتبہ غشی کا کر چکر گر گئے، اور اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ آزان دیے نہیں۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرما لیے۔ اور ہم سب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم سب کو چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلو۔ اگر اس کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ آج وقت ہے جی، آج وقت ہے، کل پھر وقت نہیں ملے گا، اگر موقع ملے نہ ملے، ہم کو چاہے کہ ہم تیاری کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو کبیرہ صغیرہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے خطا ہوئے اللہ اس کو تمام کو جو ہے نا معاف فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی مسلمان جو بھی دعاؤں کے درخواست کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا تمام کے تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔